میری زندگی کی ایسی کہانی جو آج اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، سنانا چاہتی ہوں۔ ایک ایسی داستان جو روز میری روح کو گھائل کرتی ہے۔ اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کے باوجود میں ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ سارم میرے شوہر میرا مان تھے، میری زندگی تھے۔ اولاد نہ ہونے کا طعنہ مجھے سارم نے کبھی نہیں دیا تھا۔ باجی، مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے، سارم بھائی چھوڑ دیں گے نا؟ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی، آخر جیجا جی ہیں تمہارے۔ کیوں سارم؟ میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ میری کیا مجال کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں؟ سارم نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے سارم پر بہت پیار آیا۔ سارم واقعی آپ بہت اچھے شوہر ہیں۔ ملکہ عالیہ کی ان تعریفی کلمات نے غلام کے خون کو سوا سیر بڑھا دیا۔ اب چلیں، اگر ملکہ اور غلام کے درمیان گفتگو مکمل ہو چکی ہو تو۔ سعدیہ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا سعدیہ، واپسی سارم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آؤ گی؟ باجی، یہ جیجا جی کس لیے ہیں؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا۔ جیجا جی بوقت ضرورت ڈرائیور، خانسامہ، مالی، باڈی گارڈ، بس یوں سمجھو جیجا جی نہیں ہیں، ایک ایسا اینیمیشن کریکٹر ہیں جسے آپ جب چاہیں اپنے من پسند کردار میں ڈھال لیں۔ سارم نے ہاتھ باندھ کر بھول پن کے ساتھ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سارم، سعدیہ کو اپنے ساتھ ہی واپس لے آئیے گا، اور ہاں سعدیہ، کوشش کرنا جلدی فارغ ہو جاؤ۔ جی باجی، سعدیہ نے سعادت مندی سے کہا۔ سعدیہ اس سے پہلے بھی میرے شوہر کے ساتھ جاتی رہی تھی۔ مجھ سے امی نے ایک دو دفعہ کہا بھی، سعدیہ کو سارم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ امی، سارم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سعدیہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ کوئی اور اگر مجھے کہتا کہ احتیاط کیا کرو تو میں بہت ترک جواب دیتی کہ یہ گندگی تمہاری آنکھوں اور دماغ میں ہے، تمہارے گھر کے مرد ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ سارم سعدیہ کو ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سگی بہن کو چاہتا ہو، بلکہ شاید اتنا اعتماد سگے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سارم پر کرتی ہوں۔ اور اگلی بندی اپنا منہ لے کر رہ جاتی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ سارم اور سعدیہ کے شوق جملوں کو سن کر میں بھی بہت مضبوط ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ کبھی میرے وہم و گمان میں تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی۔ سارم اپنا موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا لیا، ویڈیو گیلری کے بعد گانے سننے کے لیے آڈیو لگائی تو ایک عجیب آڈیو تھی۔ یہ آواز تو سعدیہ کی تھی۔ سعدیہ کے الفاظ تھے یا بم، میں بتا نہیں سکتی۔ وہ سارم سے کہہ رہی تھی، سارم، اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ آڈیو شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سارم بھول گیا تھا۔ میں گمسم تھی، مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی؟ ان دونوں نے میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی؟ سارم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ سارم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا، اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی کوئی مناسب موقع دے کر تمہیں بتانے والا ہی تھا۔ دیکھو، میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم اس کی بہن نہ ہوتی تو میں تم کو کبھی طلاق نہیں دیتا۔ اچھا ہوا یہ بات آج تم پر خود کھل گئی۔ سارم، کیا تم مجھ کو طلاق دے دو گے؟ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سارم سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، بیگ اٹھایا، امی کے گھر گئی۔ سعدیہ سے کہا، ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، تو کیسی ناگن ہے؟ تو نے اپنی بہن کی خوشیوں کو ہی ڈس لیا، تو نے میرے سہاگ پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ باجی، جو دل چاہے کہو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے۔ میں اور سارم کوشش کریں گے کہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس بند کرو، تم اور سارم دونوں ہی گندے ہو۔
नाम मत लेना आइंदा अपनी गलीज जुबान से मेरा। मैंने सादिया के बाल पकड़कर झटका दिया। सादिया ने भी मेरा लिहाज नहीं किया और मुझे धक्का देकर कमरे से निकल गई। सब कुछ तो मेरा लुट चुका था, अब मुझे तन्हा इसी आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। सादिया और सारम ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही हूँ जिसके शोलों को खुद मैंने हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी सारम बहुत बाकिरदार हैं, सादिया बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था। मैं ही तो थी इन शोलों की परवरिश करने वाली। शरीयत की अगर मैंने बात मानी होती और साली बहनोई में कुछ कयूद लगाई होती तो आज मुझे इन शोलों में ना जलना पड़ता। शैतान और नफ्स दोनों को मौका देना ही संगीन गलती है। आपसे सिर्फ इतना कहना है, मेरी इस कहानी को आप जितना शेयर कर सकते हो करो, ताकि आइंदा और कोई नादिया इन शोलों में ना जले। ये शोले कहीं किसी फुफ्फी और भतीजी को जलाते हैं तो कहीं हाला और भांजी को। आप इन सब को इन शोलों में जलने से बचा लीजिए। बता दीजिए इन्हें, ये शोले जो इन्हें जलाते हैं उनकी परवरिश भी ये खुद करती हैं। रोशन ख्याली की आड़ में, मॉडर्न अज़्म के खुमार में, इस्लाम ही में निजात है, इस्लाम में ही सुकून और राहत है। आइए नादिया की सच्ची कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता कोई और नादिया इन शोलों में जलने से बच जाए।